شریعت اسلامیہ کا قانون ہے کہ کوئی آدمی اگر چوری کرے، چوری کی ایک مقدار ہے، پورے 200 درہم کی چاندی کے ریٹ کی پوری مقدار ہے، اس مقدار پر رب نے فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جو چور مرد ہو یا چور عورت ہو۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کے قرآن نے دیا۔ اس پر لوگ سوال کرتے ہیں جی کیوں ہاتھ کاٹ دیں؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم تو بہت برا ہے، یہ تو فلاں ہے۔ حالانکہ اگر اس پہ غور کیا جائے، پوری سزا پر سمجھا جائے تو معاملہ ہے کیا؟ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی پر حد جاری کرنی ہو اور اس چور نے اس حد تک چوری کی ہے، اگر ایک چور کا ہاتھ کٹے گا، وہ ہاتھ کٹا ہوا معاشرے میں دکھائے گا کہ میرا ہاتھ ٹنڈا ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، کبھی کسی دوسرے کو چوری کی جرت نہیں ہوگی۔ سزا تب نافذ کریں، قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری مؤمنین کی جماعت دیکھنے والی ہو، مجمع موجود ہو، اس کے سامنے اس پر حد کو نافذ کریں۔ کیوں؟ لوگ دیکھیں گے تو عبرت پکڑیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، سزا دینی ہے تو کال کوٹھڑی میں اور رات کے 4 بجے، اس لیے پھر معاشرے میں بدماشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے تو معاشرے میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ طالبان کے دور حکومت میں امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی ہم نے 4 سال میں شریعت کی نفاذ کیا ہے، کہا میرے پورے 4 سال کا آپ سلیبس اور ساری ترتیبیں اور جو میرے ملک میں نافذ ہیں اس کے نتائج نکال لیں، اور امریکہ کو کہا کہ تم صرف اپنے 4 گھنٹے کا نظام نکال لو، میرے 4 سال میں اتنی بدعنوانی اور چوریاں نہیں ہیں جو تمہارے 4 گھنٹے میں۔ یہ مغربی جمہوریت کو انہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ دکھایا تھا کہ معاملہ ہے، اور شریعت اس حد تک اس پر پابند ہے۔ ایک خاتون ہے، سنیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت بڑے الفاظ ہیں جو میں اپنے منہ سے ادا کر رہا ہوں، یہ رسالت مآب علیہ السلام نے نہ فرمایا ہوتا میں کبھی اپنے منہ سے نکالنے کی جسارت نہ کرتا۔ ایک خاتون کی چوری ثابت ہو گئی صحابہ کے دور میں، مسلمان خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اس کو معافی بھی ملے گی تاکہ اس سے یہ کام ہو اور اس کے اوپر سزا واقع اور امت کو سمجھ آئے، ورنہ ان کو میں گناہگار نہیں کہہ رہا، یہ شریعت کی تکمیل کے لیے ان سے کام ہوئے تھے۔ ایک خاتون سے چوری سرزد ہو گئی، اس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون ہے، برگر فیملی سے ہیں، بڑی فیملی سے ہیں۔ رسالت مآب کے سامنے معاملہ آیا اور گواہوں کی ترتیب پر اس پر چوری ثابت ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹنے ہوں گے۔ بڑی فیملی کی عورت تھی، سفارشیں ڈالی انہوں نے ادھر ادھر، کوئی نہ کوئی پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب زیادہ کس کو ہے، تو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہے، تو کہا ابوبکر تو حضور کو سفارش اس طرح کی بات کی نہیں کریں گے کوئی شریعت کے خلاف جائے، کہا اور بتائیں، کہا بچوں میں حضرت اسامہ بن زید سے حضور علیہ السلام بڑے پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان سے بڑا پیار ہے حضور کو، چھوٹے بچے ہیں، کہا ان کو لے جائیں، ان سے سفارش کرائیں، اور وہ لے آئے۔ حضرت اسامہ کے لیے لفظ ہے وَكَانَ حِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے محبوب بچوں میں ایک بچے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی بچوں سے پیار ہے، اہل بیت سے بھی، صحابہ سے بھی، ان میں حضرت اسامہ کا بڑا نام ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ بتاؤں کہ حضرت اسامہ کی والدہ کا نام برکت ام ایمن ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جب رسول اللہ کی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی ہیں تو کل 3 افراد تھے، ایک اللہ کے رسول تھے، عمر 6 سال پوری تھی، 7واں سال شروع تھا، ایک حضرت ام آمنہ تھی، ایک ام ایمن تھی۔ ان میں ام آمنہ کا انتقال ہوا، ان دو نے حضرت رسول اللہ اور ام ایمن نے حضرت آمنہ کو قبر میں رکھا ہے۔ ابوا میں حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک بستی ہے، یہ پرانے طریقے ہجرت پہ آپ جائیں تو مستورہ سے 22 کلومیٹر اندر جائیں ابوا ہے۔ میں اس دفعہ اپنے سفر عمرہ میں 10ویں مرتبہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری دی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، جتنا بندے کو سکون رسول اللہ کی اماں کے قدموں میں بیٹھ کے آتا ہے نا، میں نے ایسا سکون اور کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں جتنی قسم اٹھاؤں اس پہ کم، جتنی قسم، اتنا سکون ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں کی والدہ کے قدموں میں بندہ بیٹھا ہے۔ بہرحال تو یہ ام ایمن تھی، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، ان سے حضور کو بڑا پیار تھا، بہت پیار تھا۔ تو وہ خاتون والے جن کے ہاں چوری سرزد ہو گئی، وہ ان کو حضور کے سامنے لائے کہ سفارش کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نے اپنے
وہ بچوں والے الفاظ میں جسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہتے ہیں، پیار کے الفاظ کہتے ہیں، اس پہ سفارش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک سیریس ہو گئے، چہرہ مبارک بالکل سیریس ہو گئے. یعنی بچوں سے پیار کرتے وقت جو اسمائلی بندہ اپنا فیس رکھتا ہے وہ ختم. اور فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حدود اللہ، اسامہ تو سفارش کر رہا ہے میں اللہ کے حکم کو توڑ دوں. محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے. اس صحابی سے معاملہ اپنی جگہ ہے، اس بچے سے تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن جب حکم خدا کے نفاذ میں سفارش آئی فرمایا تشفع فی حدود اللہ، تو اللہ کے حدود میں مجھے یہ کہہ رہا ہے میں توڑ دوں، اس میں سفارش کر رہا ہے. حضرت اسامہ پیچھے ہٹ گئے، یا رسول اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں بس. اور پھر نبی علیہ السلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا، جسے میں نے کہا کہ یہ حدیث نہ ہوتی نا میں اپنا زبان میری کٹ جائے میں جملہ نہ کہوں. حضور نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، یہ اسد کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کے میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا چوری پہ. اور فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا، خاتون جنت، جنت کے سرداران نوجوانوں کے حضرت حسن حسین، ان کی اپنی جنت بھی اماں فاطمہ کے قدموں میں جو والدہ ہیں، ان کا فرمایا اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آمد پہ حضور گھر میں کھڑے ہو جاتے تھے. اسی لیے فاطمہ کا لقب زہرا ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں، پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، ان سے نسل محمدی دنیا میں سیدات عام ہے. فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نا اور یہ معاملہ ثابت ہو جاتا تو میں لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم جاری کرتا. اب کوئی اس پر سفارش کی بات کرے، جی عقل یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ، بھئی معاشرے میں ناسور ختم کرنا ہے تو شریعت کی نفاذ کرنا ہوگا. تبھی میں نے آپ کو کہا کہ عقل کے معاملات نہیں چلائیں گے، بس شریعت نے جہاں دیا وہاں چلائیں.